جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے ابرہہ کے تعلق سے. اس سے قبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں، کیونکہ ابرہہ کے واقعے میں عبد المطلب کا بہت بڑا رول ہے. عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں عطا کی. ان 10 لڑکوں میں ابو لہب، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ کو خواب میں زمزم کا کنواں دکھلایا گیا اور زمزم کے کنویں کی صفائی کا اشارہ ملا. چنانچہ وہ لوگ جو ہیں زمزم کے کنویں کو صاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قبیلہ جرہم کے لوگ جو خانہ کعبہ کے پاس رہا کرتے تھے، وہ لوگ جب کعبہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو کعبہ میں جو نظر و نیاز چڑھتا تھا زیورات کی شکل میں یا سونے کے ہرن کی شکل میں، وہ لوگ زمزم کے کنویں میں ڈال دیے اور زمزم کے کنویں کو بند کر کے وہ لوگ کعبہ کو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے چلے گئے. چنانچہ یہ لوگ جو ہے زمزم کے کنویں کی کھدائی صفائی کرنا یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. لوگ شروع میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن جب سونے کے ہرن کے نکلنے کی خبر آتی ہے تو بعض لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں فرمائش کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو بھی صفائی میں شریک کر لو. لیکن ان چاروں نے اس وقت کسی کی نہ سنی اور کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کیا. اس وقت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 لڑکے ہو گئے اور 10 کے 10 لڑکے قابل ہو گئے تو میں ایک لڑکے کو بیت اللہ کے سامنے قربانی کروں گا. چنانچہ اللہ نے 10 لڑکوں سے نوازا اور 10 کے 10 لڑکے قابل ہو گئے، فائق ہو گئے، لائق ہو گئے. تو اب ذبح کی باری آتی ہے. چنانچہ بیت اللہ کے پجاری کے پاس وہ جاتے ہیں. عبد المطلب قرعہ اندازی ہوتی ہے، عبداللہ کا نام نکلتا ہے، تیز چھری لیتے ہیں اور عبداللہ کو جو ہے ذبح کرنا چاہتے ہیں عبد المطلب. تو قریش والوں نے اور ان کے ننیحال بنی مخزوم والوں نے مخالفت کی کہ نہیں، آپ اس طریقے سے جو ہے عبداللہ کو ذبح نہیں کر سکتے. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے منت مانی ہے، اگر میں اس کو ذبح نہیں کروں گا تو پھر میری منت کا کیا ہوگا. ادھر عبد المطلب بھی اپنے بیٹے عبداللہ سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے چہیتے تھے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلانے کاہنہ کے پاس جائیں، فلانے کاہنہ کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. چنانچہ دوسرے کاہنہ کے پاس جایا جاتا ہے. وہ کاہنہ جو ہے ان کو تدبیر بتاتے ہیں کہ آپ 10 اونٹ کو جو ہے ذبح کریں. چنانچہ 10 اونٹ کی قرعہ اندازی کی جاتی ہے، عبداللہ کا نام آتا ہے. پھر 10 اونٹ کو بڑھایا جاتا ہے، عبداللہ کا نام آتا ہے. اس طریقے سے محترم بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے. جب 100 اونٹ ہوئے تب اب جو ہے عبداللہ کے بجائے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہونے والے تھے، ان کے بجائے اونٹ کا نام آتا ہے. تو اسی وقت سے اب اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک قتل کے بدلے اسے جو ہے 100 اونٹ کو دیت میں دینا ہوگا. اب آئیے محترم، میں آپ کو جو ہے اصل واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کی بات ہے کہ نجاشی بادشاہ کا گورنر ابرہہ، اس نے یمن شہر میں صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا. اور اس کی یہ چاہت تھی کہ جس طریقے سے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ حج و عمرہ زیارت کے لیے آتے ہیں، لوگ مکہ نہ آئے، بیت اللہ نہ آئے، میں نے جو گرجا گھر بنوایا ہے یمن میں، لوگ یہاں آئیں اور یہاں پر آ کر طواف کریں، حج و عمرہ کریں، یہاں پر آ کے میرے گرجا گھر کی زیارت کریں. یہ ابرہہ کی سوچ تھی. بنو کنانہ کا ایک آدمی تھا، وہ یمن گیا اور جو اس نے گرجا گھر بنوایا تھا، جس کو یمن کے لوگ قبلہ مانتے تھے، وہاں پہ یہ کنانہ کا ایک آدمی گیا اور وہاں پہ جا کے پخانہ کر دیا اور اس کے قبلے کو جو ہے ملوث کر دیا. جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ابرہہ بہت غصے میں آیا اور اس نے ایک لشکری جرار تیار کرنے کا حکم دیا. لہذا 60,000 کا لشکر اور 13 ہاتھیوں کا
ایک جو ہے لشکر جرار تیار کیا گیا۔ ان 13 ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی جو 13 ہاتھیوں کا سردار تھا اس کا نام محمود تھا۔ اب یہ لشکر جرار جو ہے مکہ کے راستے میں نکل پڑا، راستے میں جتنے لوگ بھی آتے گئے سب کو صاف کرتے چلے گئے۔ بالآخر یہ قافلہ مینا کے قریب پہنچتا ہے۔ وادی محصر میں پہنچنے کے بعد ہاتھی جو ہے بیٹھ جاتا ہے، کعبہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کتنوں بھی ہاتھی کو اٹھایا جاتا ہے اور کعبہ کی طرف چلایا جاتا ہے، ہاتھی رک جاتا ہے۔ دوسرے رخ پہ چلنے کو تیار ہے ہاتھی، لیکن کعبہ کی طرف چلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن کمبخت ابرہہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ادھر کیا ہوا؟ ابرہہ کے لوگوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب بات کرنے کے لیے آئے تو گرم جوشی سے عبد المطلب کا استقبال کیا۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ بھائی ہمارے 200 اونٹوں کو تمہارے لوگوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ ابرہہ کہتا ہے کہ عبد المطلب میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو بیت اللہ کی حفاظت کے بارے میں بات کرے گا، تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ ادھر مکہ کے لوگ ابرہہ کے ڈر سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے تھے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جدہ کی طرف سے پرندوں کا ایک گول بھیجا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ میں اور پنجوں میں 3 کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ وہ پرندہ جن لوگوں کے اوپر وہ کنکری گراتے تھے وہ لوگ جو ہے ان کے اعضاء کٹ جاتے تھے، شل ہو جاتے تھے، مفلوج ہو جاتے تھے، وہ کسی کام کے نہیں باقی رہتے تھے۔ ان پرندوں نے سبوں کے اوپر کنکریاں نہیں گرائی، کچھ لوگوں کے اوپر کنکریاں گری، لیکن یہ کنکریاں گرنے کی وجہ سے مجمع میں ایسی کھلبلی مچی، ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو روندنے لگے اور اسی طریقے سے مرنے لگے۔ پورے میدان میں، پورے مجمع میں صرف لاش ہی لاش چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ یہی حال کمبخت ابرہہ کا بھی ہوا کہ وہ بھی مارا گیا۔ ہاتھی رک رہا تھا، اسے بچا رہا تھا کہ تم آگے مت بڑھو، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے، کیا صحیح کر رہا ہے۔ ابرہہ بالکل بدلے کے انتقام میں اندھا ہو گیا اور بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔